السامعین الکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو قسم کی، ہر انسان کو دو قسم کی زندگیاں عطا فرمائی۔ ایک کہلاتی ہے جسمانی زندگی اور ایک کہلاتی ہے روحانی زندگی۔ جسمانی زندگی کا تعلق انسان کے اس ظاہری جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور روحانی زندگی کا تعلق انسان کے ساتھ۔ جیسے کچھ جسمانی زندگی ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، بالکل واضح ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، اور پھر وقت سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی روحانی زندگی بھی ہے، دل ہے صحت مند ہے، کبھی روحانی طور پر بیمار ہے اور کبھی روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ ابھی جسمانی زندگی، جسم اگر صحت مند ہے، مختلف قسم کے کھانے کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، ہر کھانے کی لذت محسوس کرتا ہے، ہر کھانے کا ذائقہ اچھا لگتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کھیل کود ہے، سب کچھ ہے، جسم اچھا ہے نا، صحت اچھی ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے نا، جی اچھا تو جہاں اچھا۔ جسمانی صحت ہے، سب کچھ مزے کا، سب کچھ مزے۔ جسم بیمار ہو گیا، اب اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کھانا اس کے سامنے لا کر رکھو، بہترین ذائقہ ہو، بہت اچھی لذت ہو، تو کہتے ہیں دل میں بھائی ہوتا نا، بیمار ہو جو بندہ لا کر کھانا دل، حالانکہ جب جسمانی طور پر صحت مند تھا، خوشی سے شوق سے وہ چیز کھاتا تھا، بیمار ہو گیا جسم، لذت بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، لیکن انسان کہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بہت زور زبردستی سے اصرار سے وہ کھانا اس کو کھلا بھی دینا، تو کیا کہتا ہے؟ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اس میں کھانے کا کوئی قصور نہیں ہے، کھانا تو اچھا ہے، جس کا جسم صحت مند ہے اس کو وہ کھانا لذیذ لگ رہا ہے۔ تو جسم صحیح، ہر چیز کی لذت آتی ہے، دسترخوان پر مختلف چیزیں ہیں، ہر چیز کی کیا ہے لذت الگ ہے۔ جسم بیمار ہو گیا، لذت ختم ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، روحانی زندگی بھی ہے، دل زندہ ہے، ہر چیز کا اپنا مزہ ہے، ہر چیز کی اپنی لذت ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اس تکبیر تحریمہ کی اپنی لذت ہے۔ قیام کرتا ہے، قیام کا اپنا مزہ ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع کا اپنا سرور ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی اپنی لذت ہے۔ قرآن کھول کر بیٹھا، قرآن کا اپنا لطف، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا اپنا مزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس کی اپنی لذت۔ ہر چیز کا اپنا ذائقہ اور اپنی لذت ہوتی ہے، نہیں آتی نا؟ نماز پڑھ رہا ہے، لذت نہیں آ رہی، قرآن پڑھ رہا ہے، لذت نہیں آ رہی، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں لذت نہیں ہے، نماز میں لذت نہیں، قرآن میں لذت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل بیمار ہے، دل کیا ہے؟ بیمار ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان اس کا علاج کرتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان علاج کرتا ہے، تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک۔ جسم ٹھیک ہو گیا، وہ چیزوں کی لذت لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، دل بھی جب بیمار ہوتا ہے تو دل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہیں، جب ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک۔ دل ٹھیک ہو گیا تو ساری چیزوں کی لذت آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آج کے موضوع کا جو خلاصہ ہے وہ دل ہے، روحانی زندگی۔
دل جو ہوتا ہے یہ تو صحیح ہوگا یا بیمار، اور بیماری میں جب دل حد سے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے۔ جیسے کافروں کے، مشرکوں کے دل وہ مردہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مردہ، کہ بیماری حد سے بڑھ گئی، کفر تک پہنچ گئی، شرک تک پہنچ گئی، تو دل کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ باقی رہ گئے دل دو طرح کے، کچھ دل زندہ ہوتے ہیں جن کو شریعت میں زندہ کہا گیا، اور کچھ مردہ۔ اب دل ہمارا زندہ ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر تو سب کا کام کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، خون اوپر نیچے لے کر جا رہا ہے۔ روحانی طور پر دل زندہ ہے یا مردہ، اس کی کچھ علامات اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ شخص جس کے سینے کو، جس کے دل کو اللہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، انسان کا سینہ کھل گیا، انسان کا دل زندہ ہے روحانی طور پر، اس کی کوئی علامت ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ میرا دل روحانی طور پر زندہ ہے؟ کوئی علامت بتا دیں، کوئی علامت ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا کیا علامت ہے؟ فرمایا تین چیزیں ہیں، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأہب للموت قبل النزول۔ کا تین چیزیں ہیں، جس شخص کے دل میں یہ تین چیزیں پائے جائیں اس شخص کا دل زندہ ہے۔ پہلی چیز الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف متوجہ ہونا، کہ اس کا دل ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو گیا، کہ ہم نے تو یہاں نہیں رہنا، ہم نے کہاں رہنا ہے؟ ہر انسان کا چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہیں لاتا، قیامت کو، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہر انسان کا آخری اور مستقل ٹھکانہ وہ آخرت میں ہے، یہ تو جنت ہے یا جہنم میں، مستقل ٹھکانہ۔ تو فرمایا کہ پہلی علامت دل کے زندہ ہونے کی، وہ اپنے مستقل گھر کی طرف متوجہ رہتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے مستقل گھر کو بنانا ہے، ٹھیک کرنا ہے اور سنوارنا ہے، اس کی محنت آخرت کے لیے زیادہ ہوتی۔ اور دوسری علامت فرمائی وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی، کبھی کسی کی بھی نہیں ہوئی، جس کو ملی ہے اس کی بھی نہیں ہوئی۔ ایک ہے نا ملی ہی نہیں، جس کو ملی ہے دنیا اس کی بھی نہیں ہوئی۔ جو بھی دنیا سے گیا ہے وہ کیا گیا ہے؟ وہ سکندر اعظم 33 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر کر جب مر رہا تھا نا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں بھی دنیا میری بھی نہیں ہوئی، دھوکے کا گھر ہے۔ فرمایا دل کے زندہ ہونے کی دوسری علامت کہ دنیا کی زندگی کو وہ شخص اپنا مقصد نہیں بنائے گا، اس سے بس جتنی ضرورت ہے اتنی لے لی، باقی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا۔ اور تیسری علامت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَالتَّأَهُّبِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ النُّزُولِ، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری میں کیا ہو گیا؟ مصروف ہو گیا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے فکر ہے کہ مجھے موت آئے تو موت بھی اچھی ہو اور موت کے بعد والی زندگی بھی کیا ہو؟ اچھی۔ تمہارے تین علامتیں ہیں، آخرت کی طرف متوجہ ہونا، دنیا سے کنارہ کشی کا اس کا مطلب کہ دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں بنا لیا، بس ٹھیک ہے گزارے کے لیے دنیا میں چل رہا ہے، دنیا کما بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، مقصد اس کو نہیں بنایا۔ اور تیسری علامت کہ موت کی تیاری کر رہا ہے موت آنے سے پہلے، جس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے اس کا دل کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور دل اگر مر گیا، دل کے مرنے کی علامات یہ گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی، مختصر سی عرض کرتا ہوں کہ دل مر گیا، روحانی طور پر بیمار ہو گیا، اس کی کیا علامت ہے؟ تو پہلی علامت گناہ سے شرم اور جھجک ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرتے ہو حیا نہیں آتی، یہ پہلی علامت۔
دوسری علامت، نیکی کرنا انسان کو بوجھ لگتا ہے، نیکی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آ ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طرف انسان میں دل آتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری علامت دل کے مردہ ہونے کی، تیسری علامت کہ نصیحت اور نصیحت کرنے والا انسان کو برا لگتا ہے۔ نصیحت اور نصیحت کرنے والا برا لگتا ہے، کوئی اچھی بات بتائے نا تو برا لگتا ہے، بات بھی بری لگتی ہے اور اچھی بات بتانے والا بھی برا لگتا ہے۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ تو کرنا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ نے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت بنائی ہے۔ اتنا حسن اللہ نے اپنے نبی کو دیا، پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ اخلاق اللہ کے نبی کے سب سے اچھے تھے، سب سے پیارے، آپ سے بہتر اخلاق والا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ انداز گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین، سب سے باکمال تھا، ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ درجے کی دی۔ اس کے باوجود مکہ کے مشرک اللہ کے نبی سے دشمنی کرتے تھے، اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ دل مردہ ہو گئے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر نہ اچھی بات، نصیحت کی بات اچھی لگتی ہے، نہ نصیحت کرنے والا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی دل کی زندگی اور صحیح ہونے کی علامات، اور تین چیزیں ہو گئی دل کی بیماری اور دل کے مردہ ہونے کی علامات۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہمارا دل زندوں میں چل رہا ہے یا مردوں میں۔ جسمانی طور پر تو ہم سب زندہ ہیں، لیکن روحانی طور پر اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے اندر بیماری کی علامات زیادہ ہیں۔ بیماری والی علامات ہمارے اندر کیا ہیں؟ زیادہ ہیں کہ نیکی ہمیں بہرحال مشکل لگتی ہے، گناہ ہمارے لیے آسان ہے، اور نیکی کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ گھنٹوں میں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ سکتا ہوں، میرے لیے آسان ہے۔ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر میں گھنٹوں گزار سکتا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا آج مسلمان کے لیے مشکل ہو گئے۔ قرآن کھول کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا آج مسلمان کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو گیا۔ بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ صحیح ہم دیکھیں اپنی زندگی پر غور کریں تو یہی چل رہا ہے۔ گھنٹوں ہم موبائل پر ضائع کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جھجک، گناہ کی جھجک، گناہ کی شرم ختم ہو گئی، نیکی مشکل ہو گئی، نیکی مشکل ہو گئی۔ اور اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اکثریت ہماری ایسی ہے، وہ کہتے چھوڑو جی مولوی نے، اور چھوڑو جی۔ کب آتے ہیں اکثر جمعہ پڑھنے کے لیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں، ہمارے الحمدللہ ترتیب ہے، ماشاءاللہ جلدی آ جاتے ہیں۔ وگرنہ اکثر مساجد میں ماحول یہی ہے کہ جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے نا، اور چلو جی چلو جمعے کے لیے، اب کیا کرتے ہیں جمعے کے لیے، اس سے پہلے جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور جی چھوڑو جی مولوی کی کون سنے، اور چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، نصیحت بری لگتی ہے، نصیحت کرنے والے برے لگتے ہیں۔ یہ علامت ہے دل کے مردہ ہونے۔ اب جب ایک بیماری ہے، دیکھیں جیسے عرض کیا نا، جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کوئی چیزیں رکھی ہیں جس سے جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دل جب بیمار ہو جائے تو دل کیسے صحیح ہوگا؟ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے دل کو صحت مند بنانے کے لیے، روحانی زندگی کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دل مردہ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے کئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ دل مردہ اور بیمار ہوتا ہے کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تاکہ ان چیزوں سے پرہیز کریں نا، کہ جسم کو صحت تب ملتی ہے جب نقصان دہ چیزوں سے کیا کیا جائے؟ پرہیز کے لیے۔ جسم بیمار ہوتا ہے نا، ڈاکٹر صرف دوائی نہیں دیتا، ڈاکٹر ساتھ میں کیا بتاتا ہے؟ پرہیز بتاتا ہے۔ جی آپ نے فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، فلاں چیز سے پرہیز۔ کیا مطلب؟ کہ فلاں چیز چھوڑ دیں، فلاں چیز چھوڑ دیں، فلاں چیز چھوڑ دیں، پھر یہ دوائی استعمال کریں گے تو آپ جسمانی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ صحت مند ہو جائیں گے۔ ایسے ہی روحانی زندگی بھی ہے، تو سب سے پہلے پرہیز ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو دل کی بیماری اور دل کی موت کا سبب بنتی ہے۔ پہلی چیز کثرت کلام، فضول میں ٹر ٹر کرنا، فضول میں
زبان ہے کہ رکنے کا نام. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس بیٹھے خام خواہ فضول میں ادھر لگے ہیں ادھر لگے ہیں ادھر لگے ہیں. یہ فضول میں زبان کو چلانا، فضول میں زبان کو چلانا یہ دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے، یہ دل کو بیمار کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر ذنوبہ. جس کی زبان زیادہ چلے گی، خواہ فضول میں بات کر رہا ہے، فضول میں بولے جا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کچھ نہیں کہا، زبان زیادہ چلے گی گناہ زیادہ ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، دل زیادہ مردہ ہوگا، دل زیادہ بیمار ہوگا. اور پھر ہم اس زبان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. بھائی یہ زبان ایسی چیز ہے نا، ایسی چیز ہے. اللہ اکبر کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے تو بہت سے نصیحتیں فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو، یعنی الوداعی باتیں ہیں کہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. تو حضرت معاذ رو پڑے کہ اللہ کے نبی کو نصیحت تو فرمائے. تو اللہ کے نبی ساتھ ساتھ جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے اور ساتھ ساتھ نصیحتیں فرماتے تھے. کافی لمبی حدیث ہے. پھر فرمایا کہ اے معاذ میں تجھے ان ساری چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں، بلا کو کل شیء، ہر چیز کی جڑ اور بنیاد، کہ تو اس کا اہتمام کر لے اللہ تجھے بچا لے. کہا بالکل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو قبر اور گناہ سے اس زبان کو املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھ لینا، زبان کو روک. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی زبان کی باتوں کی وجہ سے بھی اللہ پکڑے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل گرانے والی سب سے بڑی چیز یہ انسان کی زبان ہے. یہ فضول میں چل رہی ہے نا، کیا کرے گی؟ اسی سے جھوٹ نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے لعنت کا کیا بن جاتا ہے سبب. جھوٹ نکل رہا ہے، بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے جا بندے تو میری رحمت سے دور ہے. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا بتاؤ وہ کیا بنے گا اس کا. اسی زبان سے غیبت نکل رہی ہے جس کو اللہ کے نبی زنا سے بھی بدترین گناہ قرار دے رہے ہیں. اسی زبان سے مسلمان کے لیے گالی بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میرا امتی گالیاں نکالے گا اللہ کی نظروں سے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، گر جائے گا اللہ کی نظروں سے. اسی زبان سے ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جنت کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے. زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے اللہ اس کو جنت سے 70 سال دور کر دیتا ہے. تو زیادہ زبان کا استعمال اچھی بات ہو. حدیث میں آتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو زبان ہلے تو اچھی بات نکالے وگرنہ خاموش رہے. فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہنے کا عادی بن گیا وہ نجات پا گیا. کہ زبان کبھی بھی دیکھ لیں آپ زندگی میں بے شمار موقع انسان کے ایسے آتے ہیں انسان کہتے ہیں اگر میں زبان نہ کھولتا بات نہ کرتا تو بہتر ہوتا. میں نے یہ خام خواہ بات فضول میں یہ بات کر دی، اگر میں یہ بات نہ کرتا اس وقت تو کیا ہوتا زیادہ اچھا زیادہ بہتر ہوتا. کبھی یہ نہیں آتا اگر میں خاموش رہتا تو میں نقصان ہو گیا، خاموش رہنے کی وجہ سے مجھے کیا ہو گیا نقصان ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کرے جو ہے خاموش. تو زبان کو تھوڑا سا احتیاط سے استعمال کر. جتنی زیادہ یہ زبان استعمال ہوتی ہے نا فضول میں اتنا ہی انسان کا دل کیا ہوتا ہے بیمار اور مردہ ہوتا ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز نظر ہے. نظر کا غلط استعمال. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کا شیطان کے بہت سے جال ہیں جن سے وہ انسان کا اور اس کے ایمان کا شکار کرتا ہے. کہا کہ یہ نظر جو ہے نظر یہ آنکھ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب انسان کی آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے اللہ ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی مٹھاس دل سے نکال دیتا ہے. ایمان کو معمولی چیز نہیں ہے بھائی. ایمان کی مٹھاس جس کو نصیب ہو جائے اللہ اکبر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو پورے عرب نے زور لگا لیا، اوپر نیچے کا زور لگا لیا، بلال ایمان چھوڑ دے. کمال کرتے اس سے لذیذ چیز دنیا میں دیکھی ہی ہے. یہ بات کہ نہیں ہے. عرب نے زور لگایا. خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انمار کے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اندر سے ہڈیوں کا جال تھا، نہ گوشت تھا نہ ہی چربی تھی. کھا کے دور کی بات. یہ کیا ہے؟
کہا کہ حضرت ام انمار آگ بھڑکا کر مجھے اس پر لٹا دیتی تھی کہ میرے گوشت سے اور خون سے میرے پگھلنے والی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی تھی. ام انمار مجھے نہیں ہٹا، لیکن ایمان نہیں نکال سکے دل سے. ایسی لذیذ چیز، اور ہمیں کیا پتا کبھی ایمان کی لذت محسوس ہوئی؟ ہمیں کیا پتا ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ نماز ایسی، اللہ اکبر، کہ یہ لذت ہے تو اللہ والوں سے، صحابہ سے پوچھیں. ایک ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی، کھڑے ہیں تو قیام میں پوری رات گزار دی، رکوع میں پوری رات گزار دی. ایسی لذت والی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور ہمارے امام 4 سے 5 رکھتے تھے، آیات تھوڑی زیادہ پڑھے نا، پیچھے سنگے کہتے مجھے بس ایسی کمتے ہوئے جانا ہے، ایسی ویلے تھوڑی. یہی ہوتا ہے. تسبیحات امام 5 پڑھتا ہے، مستحب امام کے لیے 5 پڑھے، ٹھیک ہے. امام 6-7 پڑھ لے، ممکن ہے پڑھنے دے پیچھے سے. مجال ہے ہمارے امام کے 6 یا 7 تسبیح کے بارے میں سوچے بھی سے. یہ اشارہ ہوتا ہے امام کے کہ میری 3 ہو گئے، تو بھی اٹھ. لذت ختم ہو. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں کہ ہماری نظریں پاکیزہ ہیں؟ بالکل. نظر کا غلط استعمال، غیر محرم کو دیکھنا، کسی کی عزت پر نظر اٹھتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے پہلی سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ دل سے ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت لے لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہ مخافتی. نظر غلط استعمال ہونے لگی تھی اس بندے نے، اللہ کہتے ہیں میرے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لیا، غلط استعمال نہیں کی. فرمایا اس کو ایسا ایمان دوں گا، اس نظر کو بچانے کے بدلے ایسا ایمان دوں گا، وجد حلاوتہ فی قلبی، کہ اس ایمان کی لذت اور مٹھاس اپنے دل میں پائے. تو دوسری چیز کیا ہوئی دل کو بیمار کرنے والی؟ نظر کی حفاظت کریں. یہ پرہیز ہے. دوائی انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ جس سے دل زندہ ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، دوائی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بتایا تھا جسمانی زندگی بھی ہے اور روحانی زندگی بھی. جسمانی علاج تب فائدہ ہوتا ہے جب انسان کیا کرے؟ پرہیز نہیں کر رہا، دوائیاں کھاتا رہے، جس مرضی اسپیشلسٹ کی کھاتا رہے، فائدہ نہیں ہوتا. تو پہلے کیا ہے؟ پرہیز ہے. تو دوسری چیز اپنی نظر کو غلط استعمال سے بچانا. اور تیسرے نمبر پر دل کو مردہ اور بیمار کرنے والی چیز وہ حرام کھانا. حرام کھانا اس کا نقصان یہ ہو وہ باقی بات ہے. حرام کھانے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے. حلال کھانے سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور حرام کھانے کا تو دل کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا. اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں حلال کی برکت. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے اکابرین تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر، ان کے اساتذہ ساتھی وغیرہ، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا گھاس بیچا کرتا تھا، عبداللہ نام تھا. وہ گھاس، ان کا ایک اصول تھا، گھاس روزانہ 4 آنے کی گھاس بیچتے تھے. یہ تقسیم سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. 4 آنے کی گھاس روزانہ بیچتے تھے. گھاس کاٹی، 4 آنے کی بیچی، 1 آنا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا. ایک بیٹی تھی، 1 آنا بیٹی کو دے دیا. 1 آنا رکھ لیا کہ اللہ والوں کی دعوت کرنی ہے، اللہ والوں پر خرچ کرنا ہے، اور 1 آنا اپنے ذاتی استعمال کے. وہ گھاس کا گٹھا بنا کر بیچتے تھے، نہ 4 آنے سے کم اور نہ 4 آنے سے زیادہ. جب 2-4 روپے ہو جاتے تھے نا تو دعوت کرتے تھے علماء کی. دعوت کیا ہوتی تھی؟ دعوت ہوتی تھی خشک چاول، سفید چاول ابال لی اور اس کے ساتھ پانی والی پتلی سی دال. وہ دیوبند کے اساتذہ کہتے ہیں، جو بانیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے اس بندے کی دعوت کا، یہ بندہ دعوت کب کرے گا. کیوں؟ وہ سادہ چاول ہے، اس کے اوپر پانی والے کے ہیں دال، جس میں پانی زیادہ ہے، دال کے دانے کم ہیں. کہتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ دعوت کرے. کیوں؟ کہا جب اس کا کھانا کھاتے ہیں نا تو 1 مہینہ تک ایسی نورانیت دل میں رہتی ہے کہ ساری رات بھی عبادت کرو تو تھکتا انسان نہیں. کہ حلال کھانا اندر جاتا ہے دل زندہ ہوتا ہے. جو ہی حرام ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، حرام کا 1 لقمہ کھائے 40 دن تک عبادت قبول نہیں. ایسی نحوست آ گئی دل کے اوپر، دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے کی یہ نحوست ہے.
اس لیے تھوڑا سا اس کا اہتمام ہو گیا، انسان کس سے بچے؟ حرام سے بچے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ علاج یہ کریں گے انشاءاللہ، علاج بھی بتائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہمارے دل بھی کیا ہو جائے، ہم نے جھکے تو ہمارے دلوں میں بھی لذت آئے، ہم بھی اللہ کا نام لے تو ہمارے دل بھی ایمان کے نور سے منور ہو، روشن، اور ہمارے زندگی سے بیماری بنے۔ ہم سب کیا بیٹھے ہیں یہاں؟ بیماری بیٹھے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تین چیزیں ہو گئی، زیادہ بات چیت سے بچنا، نظر کے غلط استعمال سے بچنا، اور حلال کھانا۔ چلو زندگی